السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سماعت کرنے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اسے ہماری بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو ماہ ذوالحجہ کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ایک عظیم الشان مہینہ، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، حج بیت اللہ والا مہینہ اور قربانی والا مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے، جس میں مسلمانان عالم، دنیا کے مسلمان، خوشبخت مسلمان مختلف جہتوں سے اپنے اپنے اعتبار سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں اور دارین کی سعادتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے جو خوش نصیب بھی اس سال قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے۔ اور جس طرح ہم نے جانور خریدے ہیں یا خریدیں گے رب تعالیٰ کے حضور قربان کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ ہمیں بھی وقت، جان، مال، عزت، آبرو، اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میں ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک طرف سے احادیث کریمہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس لیے میرا عنوان جو ہے اسی پر میں چند روایتیں اور پیش کروں گا اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ کئی باتیں بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، امام ابن ماجہ نے اور دیگر کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث پاک، یہ آدھی سطر کی، آدھی لائن کی حدیث پاک ہے، مگر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے، اپنے نیک صالح مومن امتیوں کے لیے بڑی عظیم الشان خوشخبری سنائی ہے۔ پہلے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی میں شرح کروں گا۔ آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیروں میں مسجد آتے ہیں، تم انہیں قیامت کے دن نور عظیم کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ بات تو بہت چھوٹی سی بظاہر معلوم ہو رہی ہے، مگر در حقیقت یہ بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی بشارت ہے۔ اس کو آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں نہ دیکھیں، آپ جائیں پیچھے، کئی سو سال پہلے جائیں، اس زمانے میں لائٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، ترقی یافتہ زمانہ اتنا نہیں تھا جتنا آج زمانہ ترقی کر چکا ہے۔
اور طرح طرح کی مشینیں، طرح طرح کے آلات اور بجلیوں کے اور روشنیوں کے طرح طرح کے سامان آج پیدا ہو چکے ہیں۔ انسان ان مشینوں، سامانوں اور ترقیوں کی بنیاد پر بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، مگر آپ پیچھے چلے جائیں ماضی میں، جب بجلی کا، لائٹ کا، قمقموں کا، راڈوں کا، بلبوں کا کوئی تصور نہیں تھا، چراغ جلتے تھے گھروں میں، اور رات کی تاریکی ہو جاتی تھی تو باہر عام طور سے تاریکیاں رہتی تھیں۔ ایسے وقت میں اگر بارش بھی ہو جائے تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا تھا، بالکل سخت تاریک راتیں ہوتی تھیں اور باہر روشنی کا نام و نشان نہیں۔ آج اگر کوئی کہیں باہر جانا چاہے تو ٹارچ اس کے پاس ہے، دیگر بہت سی چیزیں وہ لے جا سکتا ہے، موبائل میں بھی ٹارچ رہتی ہے، اور وہ اندھیرا ختم کر کے آسانی کے ساتھ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں۔ اور اگر کچھ دشواریاں ہیں بھی آج تو ماضی کے مقابلے میں، گزشتہ کئی صدیوں پہلے کے مقابلے میں آج کی پریشانیاں نہ کے برابر ہیں۔ اس وقت اگر آندھی آ جاتی، طوفان آ جاتا، اندھیرا تو رہتا ہی رہتا تھا، اگر ایسے اندھیرے میں رات میں آندھی بھی آ جاتی، طوفان بھی آ جاتا، اس وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بہت دل گردے کی بات ہوتی تھی، سب کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ فجر کے وقت میں بھی اسی قسم کی تاریکی اور اسی قسم کا اندھیرا رہا کرتا تھا، بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، کیچڑ بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور طرح طرح کے خطرات بھی ہیں، سانپ بچھوؤں کا ڈر بھی ہے۔ ایسے وقت میں اور ایسے دشوار ترین حالات میں اگر کوئی مسجد میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسے خوش نصیب مسلمانوں کے لیے کہ جو ایسے سنگین حالات میں بھی دنیا کی تاریکیوں کو، اندھیروں کو برداشت کرتے، رب کی رضا کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، بالخصوص فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اندھیروں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی جھکا دیں، تو آقائے دو عالم فرماتے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے رب کی رضا کے لیے اندھیروں کو برداشت کیا اور دشواریوں کو برداشت کیا، تو ان کو بشارت دے دو کہ قیامت کے میدان میں اللہ ان کو نور عظیم سے سرفراز فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیروں میں، تاریکیوں میں مسجدوں میں آتے ہیں کہ اللہ ان کو قیامت کے دن نور تام سے سرفراز فرمائے گا۔ آج دیکھیے ترقیوں کا زمانہ ہے، گھروں میں لائٹیں لگی ہیں، روڈوں پر، گلی کوچوں پر لائٹیں لگی ہیں، مسجدیں بھی ماشاءاللہ دیکھیے کتنی چمک دمک رہی ہے، اے سی بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، لائٹ بھی ہے، بلب بھی ہے، سنگ مرمر بھی، قالین بھی ہے۔ اس زمانے میں تو اس کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں تھا، کچی مسجدیں ہوتی تھیں، نہ اس قسم کا کوئی اہتمام تھا، اور نہ ہی قرون اولیٰ میں مسجدوں کو اس طرح سجانے کا کوئی اہتمام کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسجدوں کو خوب سجایا جاتا ہے، ٹرسٹی حضرات کی یہ ایک فکر بن گئی، بس مسجدوں کو آراستہ کرو، مسجدوں کو سجاؤ، اور جو بھی پیسہ آتا ہے، جو بھی سرمایہ آتا ہے، بس مسجدوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں زیادہ کچھ بولوں گا تو کچھ غلط مفہوم لے لیا جائے گا اس کا۔ ایک ہمارے استاذ ہیں، تو ان کا فون ہمارے پاس ایک مرتبہ آیا تو بتانے لگے لاک ڈاؤن کی تنخواہ نہیں دی کمیٹی والوں نے، ان کو لاک ڈاؤن کی تنخواہ کمیٹی والوں نے نہیں دی۔ ہم نے کہا پیسہ نہیں کیا ان کے پاس؟ بڑا پیسہ خوب ہے، بس پتھر لگ رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تنخواہ کے لیے پیسہ ان کے پاس نہیں ہے۔ پتھر بھی لگ رہے ہیں، آرائش اور آراستگی سب کچھ ہو رہا ہے، مگر تنخواہ دینے کی بات ہے تو پیسے نہیں ہمارے پاس ہیں۔ تو بہرحال وہ الگ عنوان ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف آسانی ہی آسانی ہے، مگر آج لوگ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ اے سیوں میں رہتے ہیں، مسجد میں پنکھوں کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ جو لوگ گھر میں بہترین قالینوں میں رہتے ہیں، ان کو مسجد میں آ کر چٹائی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، مسجد میں وہاں کر کے بیٹھے تو ان کو اس سے عار اور ذلت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے ایمان سے بہت دور ہمیں۔ یہ چمک دمک، یہ رنگینی، یہ شادابی، یہ حسن و جمال، یہ ترقیاں، یہ سائنسی دور، یہ سنگ مرمر، یہ لائٹ، یہ اے سی، یہ طرح طرح کے بنگلے، طرح طرح کی گاڑیاں، بلا شبہ ان تمام چیزوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، مگر ہمیں ایمان سے دور کر دیا، اعمال صالحہ سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا، مسجدوں سے دور کر دیا، اور رسول اللہ کے در سے ہمیں دور کر دیا۔
اس لیے شاعر نے غالباً اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ روشنی ہمیں ایمان سے دور لے کے آ گئی. ہونا یہ چاہیے کہ ترقیاں ملی، اللہ کی نعمت برسی، اور اللہ کی نعمت کی اور دی ہوئے عقل کی بنیاد پر سائنس نے ترقی کی، تو اور مزید اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی. مگر جو ولولہ، جو شوق، جو خلوص، جو محبت، جو جذبات ہمارے اسلاف کے اندر تھے اللہ کی عبادت کرنے کے، وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. العطایا بقدر البلایا، انسان جتنی مشقت برداشت کرتا راہ خدا میں، اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی زیادہ وہ تحفوں کا حقدار ہوتا ہے، نعمتوں کا حقدار ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں، اور یہ ایسی سچائی اور ایسی حقیقت ہے کہ دن میں سورج کا انکار تو کیا جا سکتا مگر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جو بھی مومن اس کو مانتا ہے، نرم گرم جیسے تیسے مصیبتوں کے ساتھ، آرام کے ساتھ دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ تکلیفیں کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائیں گی. مگر اگر آخرت کی زندگی میں ہم ناکام یا نامراد ہو گئے تو وہاں کی مشقتیں، ناقابل برداشت سختیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. آپ تصور کریں، جو لوگ احادیث کریمہ پڑھتے ہیں جہاں پر، اور آیت قرآنیہ میں بالخصوص 30ویں پارے کی آیت مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ لرزہ برندام کر دیتا ہے. ان کو پڑھنے کے بعد راشے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس پر راشا طاری ہو جاتا ہے. جس طرح سے اللہ نے قیامت کے ہولناکیوں کو، قیامت کی سختیوں کو بیان فرمایا ہے، ایسے سخت ترین حالات میں جبکہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا اور وہاں اللہ کی غضب کی چنگاریاں برس رہی ہوں گی، اور پل صراط پہ بھی سخت ترین اندھیرا ہوگا، اور وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پر سب کو گزرنا ہوگا. ایسے سخت ترین اندھیرے اور سخت اندھیرے کے حالات میں اللہ اگر کسی کو نور دے دے، روشنی دے دے، تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا. اللہ کے رسول نے یہاں بشارت دی ہے، کہا کہ بشارت دے دو ایسے لوگوں کو جو لوگ اندھیروں میں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اور سختیاں برداشت کرتے ہوئے مسجد آتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بالخصوص پل صراط پر گزرنے کے موقع پر اللہ ان کو اس بہترین نور سے، عظیم الشان نور سے سرفراز فرمائے گا. ایک نور ہوگا جو آگے آگے چلے گا اور روشنی فراہم ہوگی، اور پھر اسی نور کے تحت سہارے پورا سفر طے ہو جائے گا، اور پھر جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہو جائے گا. اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص مسجد میں آنے کی صورت میں مشقتیں برداشت کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس حدیث پاک میں بہت عظیم بشارت رکھی گئی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو خلوص، محبت، للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضری کے توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی حدیث پاک اور دیکھ لیں، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کو آباد رکھتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دینا کہ ایسا اس شخص مومن ہے. فإن اللہ یقول، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ مشکات المصابیح آپ کے سامنے رکھی، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے. 4 کتابوں کے حوالے میں نے بیان کر دیے. اب اس حدیث پاک میں آقائے دو عالم نے ان لوگوں کی عظمت، ان لوگوں کی شان اور ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے جو اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں اور مسجدوں کا خیال کرتے ہیں. مسجد کا خیال کرنا
کسی بھی طریقے سے ہو، چندہ دینے کی صورت میں ہو، تعمیری کام میں حصہ لینے کی صورت میں ہو، مسجد کی صفائی کرنے کی صورت میں ہو، مسجد کی مرمت کرنے کی صورت میں ہو، مسجد کے لیے زمین وقف کرنے کی صورت میں ہو، یا مسجد میں کوئی ساز و سامان رکھ دینے کی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں کوئی شخص مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کا اہتمام کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں ایسے شخص نے گواہی دے دینا کہ ایسا انسان مسلمان ہے۔ اب یہ گواہی کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں یقین کے ساتھ بالکل قطعی فیصلہ کہ جس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہ ہو کسی کے ایمان کا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک انصاری صحابی، ان کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ کتنا مبارک ہے کہ جنت کی چڑیا ہے یہ۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا کہ جنت کی چڑیا ہے؟ یعنی تعلیم دی آپ نے اپنی امت کو۔ یہاں جو گواہی کی بات کی، یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں مسلمان ہے، کسی سجدہ کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں مسلمان ہے، تلاوت قرآن کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں مسلمان ہے۔ تو جس طرح وہاں آپ اس کے ایمان کا، اسلام کا اقرار کرتے ہیں، اسی قسم کا اقرار یہاں بھی ہے کہ جب تم کسی شخص کو مسجد بناتے دیکھو، مسجد کی تعمیر کرتے دیکھو، تو اس کے ایمان کا اقرار کرو کہ یہ شخص مومن ہے، جو مسجد کا آباد کرے وہ انسان مومن ہے، اور مومن ہی مسجد کو آباد کرتے ہیں، مومن ہی مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو شخص بھی مسجد میں لگا رہے خدمت کرے اس کو ہم مومن کہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب تک کہ اس کے اعمال سے، اس کی باتوں سے، اس کی کاموں سے کفر کی بو نہ آ رہی ہو۔ اگر وہ زبان سے کلمہ کفر بکتا ہو، بظاہر داڑھی ٹوپی والا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مگر زبان سے کلمہ کفر بکتا ہے یا کلمہ کفر بکنے والوں کے ساتھ میں رہتا ہے، یا یہ کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہے کس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، یا کلمہ کفر بکتا ہے یا کلمہ کفر بکنے والوں کے ساتھ میں ہے، یا فلا کافروں کے عقیدوں کو جاننے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم نہیں، اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ یہ حکم اکثری کہ عام طور سے چونکہ مسجد کو مسلمان ہی آباد کرتے ہیں، مسجد کو مسلمان ہی صاف رکھتے ہیں، مسجد میں مسلمانی خدمت انجام دیتے ہیں، اس لیے آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے اس کو تم مسلمان جانو۔ اب یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ مسجد کو وہ آباد کریں، یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ مسجد کو صاف رکھیں، اور یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ مسجد کی خدمت انجام دیں۔ کافروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسجد کو آباد کریں، اور ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسجد کو تعمیر کریں۔ کسی علاقے میں مسلمان بھی ہوں، کفار و مشرکین بھی ہوں، اور مسلمانوں کے بجائے کفار و مشرکین، بت پرست وہ مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، یعنی بنانے کی کوشش کریں، تو پھر ایسے مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے کفار مشرکین کو مسجد بنانی پڑ رہی ہے، اور ان کے پاس اسباب و آلات ہوتے ہوئے ان کو مسجد بنانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ بعض علاقوں میں مسجدیں بنتی ہیں تو چندہ کرنے والے کافر سیٹھوں کے پاس بھی جا کے چندہ کرتے ہیں، پیسہ وصول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی مسجد ہماری بن رہی ہے، آپ دیجیے چندہ۔ وہ کیوں چندہ دے گا؟ اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول اللہ پر ایمان، نہ قرآن پر ایمان، وہ چندہ کیوں دے گا؟ کچھ ہندو نرم دل ہوتے وہ دے دیتے، چلو ٹھیک ہے یار علاقے کی مسجد بن رہی ہے، اپنے مسلمان لوگ چلو ٹھیک لے جاؤ بناؤ۔ مگر مجھے تعجب ان مسلمانوں پر ہوتا ہے کہ ان کی غیرت کہاں مر گئی کہ کافروں کے پاس جا کے چندہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے علماء نے اس سے سختی سے منع کیا۔ کافر سے چندہ کرنا مسجد کے لیے درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر اپنی مرضی سے مسجد میں کچھ دے دیتا ہے تو اس کو بھی لینے سے منع کیا گیا ہے، اس کو بھی لینے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ کون سی بات بہت اہم تھی آپ کان میں کے کہنے لگے؟ تھوڑا صبر کر لیتے نا یار، ڈسٹرب ہونے لگتا ہے۔ بس ختم گفتگو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ چندہ لینے گئے ان سے، آپ کی مسجد بن رہی تھی، دے دیا انہوں نے چندہ، کل ان کی مندر بنے گی تو آپ کے پاس آئیں گے بھی آپ بھی چندہ دیجیے، اور مندر کی تعمیر میں چندہ دیا تو بس وہیں سے ہلاکت شروع ہو جائے گی۔ یہ ہلاکت کا سبب ہے کہ انسان بت
پرستی کے لیے چندہ دے، بت پرستی کے لیے پیسہ خرچ کرے تو ٹھیک نا. اس لیے اگر وہ نہ بھی مانگے تب بھی اس کے دل میں تمنا تو ہوگی کہ ہماری جب کبھی بنے گی تو ہم بھی ان سے جا کے لے لیں گے چندہ. تو یہ جو ہے تھوک کر اس میں ناک رگڑ کر مرنے سے بھی زیادہ برا ہے مسلمانوں کے لیے. اس لیے یہاں ایک لطیف کنایہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا یہ حق پہنچتا ہے کہ مسلمان خود اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے مسجد کو آباد کرے، تعمیر کرے، اس کے لیے قربانیاں پیش کرے اور غیروں کے پاس جا کے چندہ نہ کرے، چونکہ مسجد کا یہ حق ہے کہ مسلمان تعمیر کریں اور مسلمان کا یہ حق ہے کہ مسلمان مسجد کو تعمیر کریں. ورنہ کافروں کی مسجد تو مسجد ضرار بھی تھی، جس کے بارے میں حکم تھا کہ اس کو گرا دیا جائے، اس کو منہدم کر دیا گیا. وہ منافقوں نے تعمیر کی تھی کہ وہاں بیٹھ کے سازش کریں گے، مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کریں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. حضور نے فرمایا جا کے مسجد کو ختم کر دو. اور مسجد نہیں ہے، اور نقصان دہ ہے. اس لیے یہاں حضور نے فرمایا جب کوئی شخص مسجد کا خیال کرے، مسجد کو آباد رکھے، خدمت کرے تو تم گواہی دے دینا کہ ایسا انسان مسلمان، ایسا انسان مومن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس محفل پاک کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کے نجات کا وسیلہ بنا دے. اس محفل پاک کے صدقے میں درس حدیث کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی جملہ خطائیں درگزر فرما دے. یا اللہ ہم سب کی جسموں کو روحوں کو دلوں کو پاکیزگی نصیب فرما. ہر قسم کے خرافات ناجائز باتوں سے محفوظ و مامون فرما. تمام اوامر اس پر عمل کرنے، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، ایمان کی چاشنی عطا فرما، حلاوت ایمان سے سرفراز فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری پریشانیوں، مشقتوں، دشواریوں، بیماریوں کو دور فرما دے. ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ و مامون فرما. ہم سب کے گھروں میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی جملہ دلی جائز تمنائیں پوری فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.